اسلام سارا کا سارا بیس کرتا ہے سوچنے پر. پہلے آدمی کی سوچ میں اسلام آتا ہے, پھر اس کی لائف میں اسلام آتا ہے. اسلامک ریولوشن بگنز فرام مائنڈ. کسی اور چیز سے اسلام شروع نہیں ہوتا. تو پرافٹ کا ویژن جو تھا وہ فیوچر اورینٹڈ تھا. ہمارا ویژن ہے پریزنٹ اورینٹڈ. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. پوری اس سے سائیکالوجی آپ سمجھ سکتے ہیں. لوگ آج میں جیتے ہیں, پرافٹ کل میں جیتا تھا. تو ہمارے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں جنت میں داخل کرے, تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. ہر باعث کو ختم کر کے, ہر شکایت کو ختم کر کے, اپنے سینے سے سارے نیگیٹو تھاٹ کو نکال کر کے, کرسچنس کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہمارے ہیں, وہ سب نکال کر کے, دھو کر کے ان کو ہمیں رول ماڈل لینا پڑے گا. جب صبر کو بتایا گیا صبر اور ریوارڈ, تو آپ اس کو بزدلی کو کہتے ہیں. نماز کو بزدلی کہیے, حج کو بزدلی کہیے. یہ ہے تحریف, بدل دینا. اصل کام جو ہے وہ ہے انسان کو جنت کا راستہ دکھانا, ہیل سے بچانا. سارے فوکس ہمارا پیراڈائز پر ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جو باتیں میں انشاءاللہ کہنا چاہتا ہوں وہ زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرٹ آف تھنکنگ سے ہے. آرٹ آف تھنکنگ کوئی سیکولر ورڈ نہیں ہے, وہ عین اسلامک ورڈ ہے. قرآن آپ پڑھیں تو اس میں بار بار تفکر, تدبر, اس طرح کے ورڈس آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچنا سوچنا سوچنا. اسلام سارا کا سارا بیس کرتا ہے سوچنے پر. پہلے آدمی کی سوچ میں اسلام آتا ہے, پھر اس کی لائف میں اسلام آتا ہے. اسلام بیسیکلی اسلامائزیشن آف مائنڈ کا نام ہے. اسلامائزیشن آف مائنڈ. جو لوگ اسلامائزیشن آف اسٹیٹ, اسلامائزیشن آف نالج, اسلامائزیشن آف کلچر, اسلامائزیشن آف سوسائٹی, اسلامائزیشن آف گورنمنٹ, اسلامائزیشن آف سسٹم کے ورڈ بولتے ہیں, یہ سب بالکل نررتھک ہے, نررتھک, میننگ لیس. اصل بات ہے اسلامائزیشن آف مائنڈ. مائنڈ کو اسلامی ڈھنگ پر سوچنے والا بنانا. جب تک آپ کا مائنڈ اسلامی ڈھنگ پر نہ سوچے, تب تک اسلام کی بگننگ بھی نہیں ہوئی. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ اسلامک ریولوشن بگنز فرام مائنڈ. کسی اور چیز سے اسلام شروع نہیں ہوتا. یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. ابھی جو ساری دنیا میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑا ابھیان چلایا کارٹون کے ایشو کو لے کر, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رسالہ کا یا ہماری سی پی ایس کی جو ٹیم ہے اس کو چھوڑ کر ساری دنیا اس میں انوالو ہو گئی. صرف سی پی ایس کی ٹیم اس سے الگ رہی. مسٹر مولوی, عالم اور جاہل, سب کے سب اس میں انوالو ہیں. تو خیر, اس پر میں پچھلے ہفتے میں نے کچھ باتیں کہی تھیں. آج میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. وہ ہے ایک نیوز آئی ہے ایران سے. ایران میں ایک کارٹونسٹ ہیں, مسلم کارٹونسٹ,
تو انہوں نے ڈنمارک کے پیپر میں جو سپتمبر 30، 2005 کو جو کارٹون چھپا تھا، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک اور کارٹون بنایا. اس کارٹون میں دکھایا گیا تھا کہ پرافٹ آف اسلام جب مدینہ میں تھے تو وہاں پر ایک بڑھیا تھی، غالباً ایک جوئش لیڈی تھی. وہ آپ کے سر پر کوڑا ڈال دیتی تھی، گھر کا کوڑا. تو جب تک وہ ڈالتی رہی آپ کچھ بولے نہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ کوڑا اوپر سے نہیں آیا. تو آپ نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے. تو آپ اس کی حالت جاننے کے لیے اس کے گھر گئے، اس کو دعا کی. یہ جو اسٹوری ہے اس کی آتھینٹسٹی پر میں نہیں جاتا، وہ آتھینٹک ہے یا نہیں ایک الگ ایشو ہے. بہرحال اس اسٹوری کو لے کر آپ پرافٹ کے کریکٹر کو سمجھیے. ایک شاعر نے اسی پر ایک شعر بھی کہا ہے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اس کو سوچئے، اس اسٹوری پر سوچئے. اس اسٹوری کے دو حصے ہیں. ایک ہے اس اولڈ لیڈی کا آپ کے اوپر کوڑا ڈالنا، اور دوسرا ہے اس کا کہ آپ نے اس پر رسپانس کیا دیا. دو الگ الگ پارٹ ہیں اس اسٹوری کے. آپ دیکھیے کہ وہ بڑھیا، وہ لیڈی مدینے میں آپ کے سر پر کوڑا ڈالتی ہے، جہاں آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. مدینے میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی سٹی اسٹیٹ بنی اور پرافٹ خود اس کے ہیڈ تھے. تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ پر کوڑا ڈال رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹوری، اور اس پر نہ تو پرافٹ یہ کہتے کہ اس کو پکڑ کر مارو، اس کو جیل میں بند کرو، اور نہ آپ کے کمپینین، جبکہ سارا مدینہ 99% اسلام کے فولڈ میں آ چکا تھا. تو نہ تو جو مسلمس تھے وہاں پر وہ اس پر کوئی پروسیشن نکالتے، نہ کوئی اس کے خلاف کوئی اور کارروائی کرتے. البتہ جس دن وہ نہیں ڈال پاتی تو جا کر کے دعا کرتے ہیں اس کے لیے. اس میں کیا بات نکلی؟ اسلام میں اصل امپورٹنس ایکشن کی نہیں ہے، ری ایکشن کی ہے. اس طرح کے واقعے میں آپ نے رسپانس کیا دیا، یہ اصل اس کی امپورٹنس ہے. دوسرے نے کیا کیا اس کی امپورٹنس نہیں ہے. یعنی دوسرے لوگ تو کوڑا ڈالیں گے، جب تک دوسرا کوڑا ڈال رہا ہے آپ کو کسی ایکشن کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ دیا گیا کہ تمہارا رسپانس ہونا چاہیے پازیٹیو. اس کے لیے دعا کرنا، ٹالریٹ کرنا، صبر کرنا، یہ ہونا چاہیے. تو کیا ایک یہ ہے کہ انسان کوڑا ڈالے گا. دوسری بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ آپ اسلامک کریکٹر یہ ہے کہ پھر بھی آپ پیشنس پر قائم رہیں، ٹالریٹ کریں، اگنور کریں، اور اس کے لیے دل میں آپ کے برائی بھی نہ آئے. کیونکہ دل میں اگر برائی ہوتی تو رسول اللہ جا کر اس کے دعا نہ کرتے. یہ ہے اسلام کا کریکٹر. دوسروں کے کریکٹر کے ریئیکشن میں اسلام کریکٹر نہیں بنتا. دوسرے کوڑا ڈالیں تو آپ غصہ ہو جائیں، دوسرے کارٹون چھاپیں تو آپ پروسیسر نکالیں، دوسرے کوئی برائی کریں تو آپ بارش پہ اتر آئیں.
یہ اسلام کا کریکٹر نہیں ہے. اس سے یہ بات نکلتی ہے. اگرچہ کارٹونسٹ نے یہ بھی لکھا نہیں اس کے اندر, اس پوائنٹ کو کارٹونسٹ نے فلیش نہیں کیا, ادھر سمپلی ایک اسٹوری بتا دی وہاں پر. لیکن جو نکلتا ہے اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ مسلم کا رسپانس نگیٹو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مسلم کا رسپانس پازیٹو ہونا چاہیے. اب سوچیں کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کوئی پیسیوٹی نہیں ہے, یہ کوئی بزدلی نہیں ہے, یہ کوئی ان ایکشن نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ایکشن ہے. وہ کیا؟ مسلم وہ ہے جو اس کی سوچ گاڈ اورینٹڈ سوچ ہو, گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ, گاڈ اورینٹڈ بیہیویئر, گاڈ اورینٹڈ ایکشن جس کے اندر ہو, یہ صفت وہی مسلم ہے. تو جب دنیا میں آپ ایسا کریں کہ نگیٹو ایٹیٹیوڈ کے جواب میں آپ بھی ایک نگیٹو بن جائیں, تو کیا ہوگا؟ ہر صبح شام آپ کی سوچ بھنگ ہوتی رہے گی, آپ کی سوچ کا فوکس بدلتا رہے گا, یعنی خدا کے بجائے دوسری طرف چلا جائے گا. اس لیے یہ جو اسٹوری ہے, اس سے جو فارمولا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگنور دا پرابلمس کریٹڈ بائی مین, ignore the problems created by man so that you may be able to keep constant focus on God. یعنی انسان کے پھیلائے ہوئے سمسیائیں, انسان کے پھیلائے ہوئے پرابلم پر اگنور کرو, تاکہ خدا پر تمہارا کانسٹینٹ فوکس جو ہے جاری رہے, وہ ادھر ادھر ہٹنے نہ پائے. تو خدا والا بننے کی پرائس ہے جو دنیا میں آپ کو دینی پڑتی ہے. رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کان دائم الفکر, کان دائم الفکر, وہ برابر سوچتے رہتے تھے, برابر سوچ میں رہتے تھے. ظاہر کہ سوچ کیا ہوگی؟ سوچ دال روٹی کی تو نہیں ہوگی, خدا کی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ پرافٹ ہر وقت خدا کو لے کر سوچتے رہتے تھے. تو جو آدمی ہر وقت خدا کی سوچ میں پڑا ہوا ہو, وہ اس لگژری کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی بات ہو تو بھڑک اٹھے, کوڑا ڈال دیا تو بھڑک اٹھا, کارٹون چھاپ گیا تو بھڑک اٹھا, کسی نے کنکری پھینک دی تو بھڑک اٹھا, کوئی آئٹم پیپر پر چھپ گیا تو بھڑک اٹھا. A believer cannot afford this kind of luxury. یہ نکلتا ہے اس سے. اب دیکھیں کہ یہ جو سوچ بنی لوگوں کی, خاص طور پر اس 100-200 سال کے اندر, اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا. پوری مسلم ہسٹری میں اتنا بڑا نقصان کبھی نہیں ہوا جتنا اس زمانے میں مسلمانوں کو اٹھانا پڑا ہے. وہ کیا؟ جیسا کہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ پروفٹ کے کمپینین تھے, انہوں نے اپنی سیکریفائس سے ایک ماسٹر اسٹروک کیا. ماسٹر اسٹروک جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایبسولوٹ امپیریلزم ٹوٹ گیا اور ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری ہوا. اس کا کلمنیشن تھا ماڈرن سائنٹیفک ایرا. یعنی 7th سینچری میں پرافٹ نے اور آپ کے کمپینین نے جو ماسٹر اسٹروک کیا تھا اس وقت کے سسٹم پر, جس سے ایبسولوٹ امپیریلزم ٹوٹ گیا تھا, ایک نیا پروسیس ہسٹری میں جاری ہوا تھا.
وہ کیا پروسیس تھا؟ نیچر کو ایکسپلور کرنا، نیچر کو انکور کرنا، وہ سب بھنگ ہو گیا. کلمنیشن اسی آج کا جو سائنٹیفک ریولوشن ہے اسی کلمنیشن ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جو لوگ مشغول ہیں دوسری چیزوں میں. جب آپ مشغول ہو دوسری چیزوں میں تو اصل پوائنٹ آپ کی نگاہ سے ہٹ جائے گا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے قرآن کی چیپٹر نمبر 41، قرآن کے چیپٹر نمبر 41 میں ایک ورس ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. یعنی فیوچر میں 7th سینچری میں یہ اعلان کیا گیا کہ فیوچر میں ہم یعنی اللہ تعالی ہم دکھائیں گے لوگوں کو نشانیاں یونیورس میں اور ہیومن ہسٹری میں، تاکہ لوگوں پر کھل جائے کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ. یہ تھی خدا کی اسکیم. آپ سمجھیے کہ خدا کی اسکیم کیا تھی. جس کو میں کہتا ہوں ماسٹر اسٹروک، آپ ان کی پڑھیے ہسٹری میں. یہ وہ لوگ تھے جن کی سیکریفائس کا یہ حال تھا کہ ہسٹری میں کوئی دوسری مثال نہیں. انہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اپنے بیٹا بیٹی کو بیٹا بیٹی نہیں سمجھا، اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا. سب کچھ لٹا کر انہوں نے ایک سیکریفائس دی. تب وہ ماسٹر اسٹروک وجود میں آیا جس نے ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری کیا، پروسیس. اور پھر اس کا کلمنیشن تھا یہ کہ سائنس کا ریولیوشن ہوا. سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کوئی مسلمانوں نے بہت دنوں سے سمجھ رکھا ہے کہ سائنس نام ہے ویسٹرن کلچر کا، کولونیلزم کا، جارج بش کے ایکسپلائٹیشن کا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. سائنس ہے نیچر کو انکور کرنا. خدا کے کریشن میں جو خدا کی نشانیاں چھپی ہوئی تھیں ان کو انکور کرنا، ان کو نکال کر باہر کرنا. یہ کام ہونے میں 1000 سال بیت گئے، 1000 سال، کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکل پروسیس کے تھرو ہوا. یہ لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ ہمارے لوگوں نے لڑائی چھیڑ دی، جو لڑائی آج تک جاری ہے. تو لڑائی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کا فوکس ہٹ گیا. فوکس جو تھا بجائے قرآن کے اپنے قومی جھگڑوں پر چلا گیا، بجائے دعوی ورک کے لینڈ پر چلا گیا، بجائے اسلامی جو اسلام کے لیے جو کام کرنا تھا اس کے بجائے پولیٹیکل ایشوز پہ چلا گیا. اب تقریباً 200 سال سے سارے مسلمان ایکٹیو ہیں ان چیزوں میں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کی اسکیم کیا تھی اور کس طرح اس کے بعد آخری طور پر مکمل ہو چکی ہے کہ آپ اس کو لے کر کے دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کریں. دیکھیے ایک حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کو سمجھیے. اس حدیث کی ورڈنگ کچھ اس طرح کی ہے کہ ما من نبی من الانبیاء الا وقد اوتیا
میں شاید اچھی طرح یاد مجھے نہیں آ رہا، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ما من نبی من الانبیاء الا وقد اوتي ما آمن على مثل البشر. اس کا مطلب یہ ہے ایوری پرافٹ، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں خدا نے تقریباً یعنی 100,000 زیادہ پرافٹ بھیجے، اور برابر پرافٹ آتے رہے، یہاں تک کہ پرافٹ آف اسلام جو تھے فائنل پرافٹ تھے. تو آیا ہے کہ یہ جو روایت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری پرافٹ واز گیون a supporting evidence according to the mind of their contemporaries. یعنی ہر پرافٹ کے زمانے میں انسان کی جو سوچ تھی، اور جس چیز کو انسان زیادہ بڑی چیز سمجھتا تھا، بڑا، تو اس کے لحاظ سے پرافٹ کو بڑی چیز دی گئی. مثلاً دیکھیے حضرت موسیٰ کو لیجیے، موسیٰ، ان کے زمانے میں میجیشین کا زور تھا، میجک کا، جادوگروں کا. تو آپ کو عصا کا میریکل دیا گیا جو سارے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا. کرائسٹ کے زمانے میں طب کا دور تھا یونانیوں کے اثر سے، تو حضرت مسیح کو وہ معجزہ دیا کہ بیماروں کو چھو دیا اور اچھا ہو گیا بیمار. تو ہر زمانے میں اس طریقے سے، جس کو میں کہتا ہوں سپورٹنگ ایویڈنس، ایک تھی پرافٹ کی دعوت کہ اے لوگوں خدا ایک ہے، اے لوگوں تم کو مرنا ہے، اے لوگوں ہیل اور پیراڈائز ہے. یہ جو پرافٹ کی دعوت ہوا کرتی تھی، اس دعوت کے پیچھے ایک سپورٹنگ ایویڈنس، تاکہ لوگ یقین کر سکیں کہ پرافٹ جو ہے سچ مچ پرافٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں معجزہ یا میریکل. اسی کو میں کہہ رہا ہوں سپورٹنگ ایویڈنس. تو سپورٹنگ ایویڈنس اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوتی تھی. اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ ایوری پرافٹ واز گیون اے سپورٹنگ ایویڈنس اکارڈنگ ٹو دا مائنڈس آف دیئر کنٹمپریریز. تو یہ چلتا رہا. بعد کے زمانے میں خدا نے وہ انقلاب برپا کیا کہ سائنس کو سپورٹنگ ایویڈنس بنا دیا. آج جو ہے سپورٹنگ ایویڈنس جو ہے وہ سائنس ہے. یعنی پہلے جو کام میریکل کے ذریعے ہوا کرتا تھا، آج سائنٹیفک آرگومنٹ کے ذریعے ممکن پاسبل ہو گیا. تو خدا نے جب، ظاہر ہے کہ میریکل صرف پرافٹ کے ساتھ آ سکتے تھے، ہمارے آپ کے ساتھ تو آ نہیں سکتے. تو خدا نے جب یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے بعد دوسرا پرافٹ نہیں آنا ہے، تو خدا کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ جس چیز کے جو پرپس سرو ہوتا تھا میریکل کے ذریعے، اس کے لیے ایک اور چیز ہونی چاہیے. اسی کا نام ہے سائنٹیفک آرگومنٹ، سائنٹیفک ایویڈنس. آج جو سائنس ہے وہ یقین کیجئے کہ معجزے کا بدل ہے، وہ میریکلز کا کو سبسٹیوٹ کرتی ہے. جو کام پہلے میریکلز کے ذریعے ہوتا تھا، آج وہ سائنس کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ مسلمان خدا کی اس گیم کو سمجھ نہیں سکے. ایک شاعر کا شعر ہے پرشین کا کہ خانہ شر خراب است کہ ارباب صلاح، در عمارت گریے گنبد اسلاف خدن. اس کا مطلب ہے کہ شریعت کا گھر ٹوٹا پڑا ہے کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں وہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اپنے قومی جھگڑے، اپنے پولیٹیکل جھگڑے لے کر کے لوگ لڑتے پھرتے رہے، ابھی تک لڑ رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ خدا نے کیا واقعہ کر دیا ہے، کیا سائنٹیفک ریولیوشن آیا ہے، کس طرح میریکل کا بدل سامنے آ گیا ہے. اس کو لے کر کے آپ اسلام کی دعوت کو زیادہ طاقت کے ساتھ پیش کر سکیں. اس کی خبر ہی نہیں. اس کی خبر ہم سے زیادہ کرسچنس کو ہوئی. کرسچنس کو
چنانچہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہلو سے وہ سب کرسچنس نے لکھی ہیں. یہاں تک کہ اسلام کی دعوت پیسفل انداز سے افیکٹو طور پر دی جا سکتی ہے بغیر لڑائی بھڑائے، بغیر لڑے ہوئے، بغیر وائلنس کے. یہ کام بھی ایک کرسچن نے کیا ہے. T.W. آرنلڈ کی کتاب جو ہے دا پریچنگ آف اسلام، یہ کتاب ہمارے چھپی ہے دا اسپرٹ آف اسلام کے نام سے. اس کتاب یہ کام بھی ایک کرسچن نے کیا کہ اسلام اپنی آئیڈیالوجیکل پاور سے آگے بڑھ سکتا ہے. اس کی آئیڈیالوجی اتنی پاورفل ہے کہ کسی وائلنس کی ضرورت نہیں ہے. موٹی سی کتاب ہے، پوری ہسٹری کا اس میں چرچا کیا اس نے کہ پوری ہسٹری میں 1000 سال کی ہسٹری میں کس طرح اسلام اپنی آئیڈیالوجی کے زور پر آگے بڑھتا رہا. یہ کام بھی ایک کرسچن نے کیا، مسلمان نہیں کر سکے، کیونکہ مسلمانوں کو تو لڑائی بھڑائی چاہیے. اور دوسرا جو سائنس کو لے کر جو کتاب ہے وہ سب کرسچن نے لکھی ہے. مثلا پچھلی بار میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب ہے جو کرسچن نے لکھی ہے، نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. اس طرح سے ایک کتاب ہے، اس میں 50 سائنٹسٹ کے آرٹیکل شامل کیے گئے ہیں. 50 سائنٹسٹ. اس کا نام ہے دا ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. اس ایک موٹی سی کتاب چھپی ہے ایک سائنٹسٹ کی، اس کا نام ہے دا انٹیلیجنٹ یونیورس. اس میں یہ تو نہیں کرتا کہ انٹیلیجنٹ گاڈ، لیکن یونیورس کو کہہ کر کے وہ گاڈ کا اعتراف کر رہا ہے. دا انٹیلیجنٹ یونیورس. ایسے ایک کتاب جو میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، وہ اس کا ٹائٹل تو یہ تھا کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. عربک ترجمہ جو اس کا ہوا بہت اچھا، اس کا ٹائٹل بدل کر کیا انہوں نے کہ اللہ یتجلی فی عصر العلم، گلوری آف گاڈ ان ماڈرن سائنس. اللہ یتجلی فی عصر العلم. یہ ساری کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ کرسچن نے لکھی ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کی فرصت ہی نہیں ہے لڑنے بڑھنے سے. تو خدا کی اسکیم کا دیکھیے، خدا کی اسکیم سے بے خبر ہے. ایک حدیث میں ہے کہ کسان یا فارمر کے پاس آپ جانتے ہیں کہ بیل ہوتے ہیں، تو اس میں ہے حدیث میں کہ کسان اپنے بیل کو کبھی اندر باندھتا ہے، کبھی باہر باندھتا ہے، دھوپ میں کبھی باندھتا ہے، کبھی اندر شیلٹر کے باندھتا ہے. تو اس بیل کو پتا نہیں کہ کیوں یہاں باندھا، کیوں وہاں باندھا، اس کو کچھ پتا نہیں. لیکن مومن کو پتا ہو جاتا ہے. مومن جو ہے وہ خدا کے یاد میں جیتا ہے، خدا کا انسپریشن ملتا رہتا ہے اس کو، تو جان لیتا ہے خدا نے مجھے یہاں کیوں مارا، وہاں کیوں مارا. اب آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ خدا نے جو ریولیوشن پیدا کیا تھا، سائنٹیفک ریولیوشن، اس سے ہم بے خبر رہے، تو ہم جسٹ لائک اینیمل بن گئے. خدا نے ہم کو پہنچایا سائنٹیفک ایرا میں، لیکن ہم اس کی خبر ہی نہیں. ہم ابھی بھی لڑنے بھیڑنے کے ایرا میں جی رہے ہیں. تو یہ حالت ہے. یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ جب یہ سائنس کا دور آیا تو خاص طور پر 2 ایسے چیزیں ہوئیں جس سے لوگوں کا مائنڈ نگیٹو ہو گیا ریلیجن کو لے کر. ریلیجن کو لے کر لوگوں کا مائنڈ، دنیا کا مائنڈ نگیٹو ہو گیا. اس میں سب سے پہلی غلطی تو خود کرسچن نے کی. جب رینیساں ہوا 16 سینچری میں، تو یورپ میں ڈومینیشن تھا پوپ کا، یعنی کرسچنس کا. تو کیا ہوا، یہ لوگ لڑ گئے سائنسدانوں سے. یعنی پہلے اگرچہ اب انہوں نے اپنی غلطی کو کریکٹ کر لیا ہے کرسچن نے، اب ایسا نہیں کرتے ہیں وہ. ابھی کتابیں لکھ رہے تھے کہ میں نے آپ سے عرض کیا،
یعنی بہت جلد انہوں نے اپنی غلطی کو سمجھ لیا، انٹراسپیکشن کیا، اور وہ یو ٹرن لے لیا. ہم ابھی تک یو ٹرن نہیں لے سکے، مسلمان اب تک یو ٹرن نہیں لے سکے، کرسچن نے یو ٹرن لے لیا. تو کیا ہوا دیکھیے، 16 سینچری میں جو رینیساں آیا تھا اور پھر جو سائنس کے ڈسکوریز ہوئیں، تو اس وقت پوپ کا ڈومینیشن تھا پورے یورپ پر. ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ کرسچینٹی کے خلاف ہے، یعنی سائنٹیفک ریولیوشن جو ہے کرسچینٹی کے خلاف ہے. چنانچہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو کرش کرنا شروع کیا. آپ جانتے ہیں کچھ لوگ جلا دیے گئے، کچھ لوگ پھانسی دے دی گئی، کچھ گھروں بند کر دیا گیا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو اس کی ایک ڈیٹیل ہسٹری آپ پڑھنا چاہیں اگر، تو امریکہ کا پروفیسر جان ولیم ڈریپر کی بک ہے دا ہسٹری آف دا کانفلکٹ آف ریلیجن اینڈ سائنس. جان ولیم ڈریپر کی کتاب ہے، یہ چھپی ہے 1874 میں، 1874 میں. اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ ریلیجن اور سائنس میں ٹکراؤ کی بات کرتا ہے. حالانکہ وہ ٹکراؤ جو تھا وہ دیٹ واز ناٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، دیٹ واز بٹوین سائنس اینڈ کرسچینٹی. ریلیجن ایز سچ سے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، وہ کرسچینٹی سے ٹکراؤ تھا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کانفلکٹ بٹوین کرسچینٹی اینڈ سائنس، بلکہ یہ کہہ دیا کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن. وہ کیسے؟ دیکھیے، ہوا یہ کہ کرسچینٹی میں، یعنی میں مطلب ہے کہ چرچ نے ایسے بلیف بنا لیے تھے، غلط بلیف، جس کا تعلق ریلیجن سے نہیں تھا، یعنی خدا کے دین سے نہیں تھا. حضرت مسیح نے وہ باتیں نہیں کہی تھیں، حضرت موسیٰ نے وہ باتیں نہیں کہی تھیں، چرچ نے بنا لیا، اور وہ ان کے نزدیک کرسچینٹی بن گئی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. دیکھیں، گریس میں دو بڑے سائنٹسٹ اٹھے، ایک ہی ٹائم میں دو تھیوری پیش کی گئی. ایک وہ یعنی اس کے سولر سسٹم کے بارے میں، سولر سسٹم کے بارے میں. سوال یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ بیچ میں ہے اور سورج چاروں طرف سے گھوم رہا ہے، یا سورج بیچ میں ہے اور زمین کے گرد گھوم رہی ہے. اس کو کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیوری اور ہیلیو سینٹرک تھیوری. یعنی زمین مرکزی نظریہ جو ہے اسے کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیوری، اور سورج مرکزی نظریہ کو کہتے ہیں ہیلیو سینٹرک تھیوری. تو دونوں تھیوری پیش کی گئی تھی گریس میں، یونان میں. تو کیا ہوا کہ کرسچنڈم جو تھا، یعنی کرسچن جو دنیا تھی، اس نے اڈاپٹ کر لیا زمین مرکزی نظریے کو، یعنی جیو سینٹرک تھیوری کو. کیوں؟ ان کا کہنا یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو ارتھ ہے، پلانٹ ارتھ، یہ زمین، تو یہ یونیورس کا سب سے بڑا ڈرامہ یہی ہوا ہے. پوری جو ہسٹری آف یونیورس ہے اس کا سب سے بڑا ڈرامہ ہی ہوا. وہ کون سا ڈرامہ؟ کرائسٹ کو کروسیفائی کرنا. کیونکہ ان کا جو ماننا کہتے ہیں اٹونمنٹ کا، جو اٹونمنٹ کا جو ان کی تھیوری ہے کہ کرائسٹ جو تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا انسان آدم کے بعد سن میں پڑ گیا، گناہ گار ہو گیا. سارے انسان آدم سے لے کر اب تک. تو انسانوں کو سن سے نکالنے کے لیے خدا نے اپنا بیٹا بھیجا. وہ بیٹا جو ہے سولی پر چڑھا، اور سولی پر چڑھ کر اپنی جان دے دی، نعوذ باللہ. تو سارے انسان گناہ ہٹا اس کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں اٹونمنٹ. تو ان کے نزدیک یہ سب سے بڑا ڈیوائن ڈرامہ تھا جو زمین پر ہوا. تو وہ کہتے تھے کہ پھر زمین ہی کو سینٹر ہونا چاہیے، یعنی خدا کے سب سے بڑا ڈرامہ جہاں ہوا ہو وہی سینٹر بنے گا. وہ سیٹلائٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہیلیو سینٹرک تھیوری میں زمین سیٹلائٹ بن رہی تھی، سورج کے گرد گھوم رہی تھی، تو وہ سیٹلائٹ ہو گئی.
تو ان کا ماننا تھا کہ نہیں، سورج کو سیٹلائٹ ہونا چاہیے اور زمین کو سینٹر پہ ہونا چاہیے. اب یہ ان کا ایک فالس بلیف تھا، فالس بلیف. اس فالس بلیف کو لے کر انہوں نے جیو سینٹرک تھیوری کو کرسچن تھیولوجی میں شامل کر لیا. یعنی کرسچن تھیولوجی کا پارٹ بن گیا وہ. جیو سینٹرک تھیوری کرسچن تھیولوجی کے پارٹ بن گئی. اس لیے انہوں نے سمجھا کہ جب سائنس نے یہ کہا کہ نہیں، زمین سیٹلائٹ ہے اور سن جو ہے، سورج جو ہے وہ بیچ میں ہے، تو اس کے مخالف ہو گئے کہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ بلاسفیمی ہے، یہ ریلیجن کے خلاف ہے. اور کتنے لوگوں کو مار ڈالا، کاٹ ڈالا انہوں نے. تو یہ جو ٹکراؤ ہوا، that was not between religion and science in real sense. That was between church and science. لیکن جب انہوں نے کتاب لکھی جان ولیم ڈریپر نے، تو اس کا ٹائٹل یہ دے دیا کہ کانفلکٹ بٹوین سائنس اور ریلیجن. تو ساری دنیا پہ امپریشن کا پڑا کہ سائنس جو ہے مذہب کی مخالف ہے، سائنس مذہب کی دشمن ہے، سائنس الگ ہے، مذہب الگ ہے. تو جو سائنس خدا نے نکالی تھی ریلیجن کی کے لیے سپورٹ کے طور پر، اس کو لوگوں نے بنا لیا ریلیجن کا اینیمی، کا دشمن. یہ ایک ٹریجڈی تھی جو پیش آئی ہسٹری میں، اور تب سے ایک طرح کا انٹاگرزم پیدا ہو گیا مذہب اور سائنس کے بیچ میں. جو صحیح اسپرٹ تھی دونوں کے بیچ میں، وہ کبھی بھی ڈیولپ نہ کر سکی کہ ریلیجن جو ہے وہ سائنس کو لیتا خود اپنے ہی سپورٹ کے طور پر. اس پر میں آج آپ کو کچھ کہنا چاہوں گا. جو لوگ ریلیجن کی ہسٹری پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں، یعنی رینیسانس سے پہلے، جس کو کہتے ہیں تھیولوجی، ریلیجن کی تھیولوجی یا علم کلام. علم کلام وہی چیز ہے جس کو ہم تھیولوجی کہتے ہیں انگلش میں. تو مذہب کی جو تھیولوجی ہوتی تھی پہلے، یا جو علم کلام مسلمانوں نے بنایا، وہ گریک فلاسفی پر بیس کرتی تھی. گریک فلاسفی، اور گریک فلاسفی جو تھی وہ سیلوجزم پر بیس کرتی تھی، سائنس پر نہیں. تو پچھلے زمانے کی ساری فلاسفی، چاہے مسلمانوں کی ہو، کرسچن کی ہو، جو کی ہو، ہندو کی ہو، کسی کی بھی ہو، سب کے سب گریک فلاسفی پر بیس کرتی تھی. لیکن جب سائنٹیفک ریولوشن آیا تو ایک انٹلیکچوئل ریولوشن آیا. میں نے ایک بک پڑھی، ماڈرن انٹلیکچوئل ریولوشن. اس میں بتایا گیا تھا کہ اب وہ ڈسکارڈ ہو گیا، وہ زمانہ ختم ہو گیا جب گریک فلاسفی پر بیس کر کے تھیولوجی بنتی تھی. اب اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ سائنس کا زمانہ ہے، اور ماڈرن تھیولوجی جو ہے وہ وہی مانی جائے گی ویلڈ جو سائنس پر بیس کر کے بنے، سائنٹیفک تھیولوجی. اب ضرورت تھی کہ سائنٹیفک تھیولوجی پھر سے بنائی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام سرے سے ہوا نہیں. میں نے اس سلسلے میں کافی کوشش کی ہے، بہت سی کتابیں چھاپی ہیں. میری کتاب سے پوچھے تو سائنس پر بیس کرتے ہوئے علم کلام کو پھر سے لکھنا، یہ سائنٹیفک علم کلام، یہ سائنٹیفک تھیولوجی، میری اکثر بکس کا یہی سبجیکٹ ہے. لیکن ابھی بھی مدرسوں میں جو تھیولوجی پڑھائی جاتی ہے وہ وہی ہے جو 500 سال پہلے ہوا کرتی تھی. مدرسوں کی تھیولوجی ابھی تک بدلی نہیں گئی. جس کی ویلیڈیٹی ختم ہو چکی ہے علم کی دنیا میں، وہی اب تک مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے.
تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جب سائنس کا زمانہ آیا تو شروع ہی میں ایسے کچھ واقعات پیش آئے جس سے ایک سائنس کا ایٹیچیوڈ کچھ نیگیٹو ہو گیا. سائنس مطلب ہے کہ سائنس کے بہاف میں بولنے والوں کا نیگیٹو ہو گیا. یعنی سائنس کو انہوں نے استعمال کیا ایتھیزم کے لیے. حالانکہ خود سائنس کا کوئی ریلیجن نہیں تھا, لیکن کچھ فلاسفرس نے اس کو استعمال کیا ایتھیزم کے لیے. مثال کے طور پر سائنس نے پہلی بار یہ دنیا کو بتایا تھا جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف کازیشن. پرنسپل آف کازیشن پہلے سمجھا جاتا تھا کہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ خدا کے حکم سے ہوتے ہیں. بارش ہوئی تو خدا کے حکم سے ہوئی, سورج گرہن لگا یا چاند گرہن لگا تو خدا کے حکم سے ہوا. جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں وہ ہوتا ہے خدا کے حکم سے, یہ سمجھا جاتا تھا. سائنس نے ڈسکور کیا کہ ہر ایونٹ کے پیچھے کچھ کاز ہوتا ہے. جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کے کاز ہیں, یعنی سمندر میں پانی کا گرم ہونا سورج کی روشنی سے, پھر بہت سارے اسٹیجز ہوتے ہیں یہاں تک کہ بارش ہوتی ہے. تو یعنی اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف کازیشن, کاز اینڈ ایفیکٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہ. تو یہ سمپلی بتایا گیا تھا اس میں کہ نیچر کس طرح کام کرتی ہے. اس کا تعلق یعنی الحاد سے یا ایتھیزم سے نہیں تھا, لیکن فلاسفرس نے اس کو یوز کیا ایتھیزم کے لیے. چنانچہ ایک مشہور تھیسٹ فلاسفر نے کہا اس کو لے کر کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ایونٹس کے پیچھے کچھ اسباب کام کر رہے ہیں تو یہ بات ختم ہو گئی کہ خدا ایونٹ کو وجود میں لاتا ہے. If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. واقعات اگر ہو رہے ہیں نیچرل کازز کے تحت تو خدا مانے کہ خدا ان کو ظہور میں لاتا ہے, تو یہ ایبسرڈ بات ہے اس کے نزدیک. تو اس نے کہا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. لیکن یہ ماننا بالکل غلط تھا, کیونکہ بات اس کاز اینڈ ایفیکٹ پہ ختم نہیں ہوتی. خود کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم کس نے بنایا؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم کس نے بنایا؟ اس لیے آپ بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین دا ایونٹس, نیچر اٹ سیلف نیڈ این ایکسپلینیشن. جو ایونٹ ہو رہے ہیں وہ نیچر ان کو ایکسپلین نہیں کرتی. جو اس کے کاز بتائیں وہ کاز خود ان کو چاہیے کہ ہم پتہ کریں کہ کاز کیسے, یہ کاز اینڈ ایفیکٹ دنیا میں کیسے قائم ہوا, پرنسپل آف کازیشن کیسے قائم ہوا دنیا میں. نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین, نیچر اٹ سیلف از in need of an explanation. تو لیکن شروع میں یعنی رینیساں کے زمانے میں چرچ اور سائنسدانوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا, جس کا تذکرہ وہ کانفلکٹ بٹوین سائنس اور ریلیجن میں ملتا ہے, تو اس سے سائنس میں یہ سمجھ لیا گیا, سائنسدانوں کے حلقے میں, ان کے سرکل میں یہ سمجھ لیا گیا کہ سائنس اور مذہب میں ٹکراؤ ہے. حالانکہ وہ ٹکراؤ تھا سائنس اور کرسچن میں, سائنس اور کرسچینٹی میں, بلکہ یہ زیادہ صحیح طور پر سائنس اور چرچ میں. تو اس سے لوگوں کا ایک نیگیٹو سوچ آ گئی مذہب کے بارے میں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, کرسچن لوگوں نے بہت جلد یو ٹرن لے لیا, یہاں تک انہوں نے مان لیا کہ وہ زمانے میں جو کچھ کیا تھا چرچ وہ غلط تھا. ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ جو سزائیں ہم نے دی تھیں, جو پکڑ دھکڑ کی تھی سائنسدانوں کی, وہ غلط تھا. تو
کرسچن چرچ نے یو ٹرن لے لیا اور اس طرح سے اس دور کو ختم کر دیا جبکہ سائنس اور ریلیجن یا سائنس اور کرسچینٹی میں سمجھ لیا گیا تھا کہ ٹکراؤ. لیکن اس کے بعد اگلے مرحلے میں دوسرا واقعہ ہوا جو مسلمانوں نے کیا. وہ ٹکرا گئے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو لے کر, لینڈ کے ایشوز کو لے کر. یہ ٹکراؤ سب سے زیادہ سینٹر تھا پیلسٹائن کے ایشو پر, اور ساری دنیا میں پھر پھیل گیا وہ ٹکراؤ, یہاں تک یہ مان لیا گیا کہ ویسٹ جو ہے وہ اینٹی اسلام ہے, یعنی امریکہ از انیمی نمبر 1 آف اسلام. عرب لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ عدو الاسلام رقم 1. تو یہ جو دور آیا جبکہ مسلمانوں اور ویسٹ کے بیچ میں ٹکراؤ شروع ہوا, اس کا اکاؤنٹ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیموئل ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے دا کلیش بٹوین سویلائزیشنس. دا کلیش بٹوین سویلائزیشنس موٹی سی کتاب ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلم سویلائزیشن اور ویسٹرن سویلائزیشن دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں, دونوں کے درمیان رائیولری ہے, دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. تو پہلے یعنی فرسٹ فیز میں کرسچن چرچ کے یعنی غلط اسٹینڈ سے یہ تاثر بنا تھا کہ سائنس جو ہے مذہب کے مخالف ہے. اب دوسرے اسٹیج میں مسلمانوں کے غلط اسٹینڈ کی وجہ سے یہ ماحول بن رہا ہے کہ یعنی ویسٹرن سائنس اور مسلمانوں میں یا اسلام میں ٹکراؤ ہے. یہ ابھی تک یہ چلا جا رہا ہے, ابھی تک چلا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے فرض کے درجے میں ضروری ہو گیا کہ وہ یو ٹرن لیں. جس طرح کرسچن نے یو ٹرن لیا اور ریلیجن اور سائنس کے درمیان ٹکراؤ کو ختم کیا, اسی طرح مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ یو ٹرن لیں. لیکن یو ٹرن لینے کے لیے کہنا پڑے گا وی ویئر رانگ. اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا, جیسے چرچ نے اپنی غلطیوں کو مانا. چرچ نے کھلم کھلا یہ مانا کہ اس زمانے میں ہم نے سائنسدانوں کو جو پکڑ دھکڑ کی تھی وہ ہماری غلطی تھی. اسی طرح مسلمان کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے جو ٹکراؤ جاری کیا ویسٹرن لوگوں سے وہ غلط تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ایشوز پیدا ہوئے لینڈ کو لے کر کے, چاہے وہ کشمیر میں ہوں یا فلپائن میں ہوں, وہ ارکان میں ہوں یا پیلسٹائن میں ہوں یا افغانستان میں ہوں یا کہیں اور بھی ہوں, اس کو آپ لینڈ کے ایشو کو لینڈ تک ہی رکھیے, اس کو ویسٹرن سویلائزیشن تک نہ لے جائیے. یعنی یہ نہ سمجھیے کہ اس لینڈ کا ایشو جو ہے وہ اسلام اور ویسٹرن سویلائزیشن کے بیچ میں ٹکراؤ کی بات ہے, وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑھیا نے وہ ڈالا تھا کوڑا, تو آپ یہ نہیں کہا کہ اسلام اور یہودیت میں درمیان ٹکراؤ. وہ لیڈی ایک یہودی لیڈی تھی, تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو ہے سازش, یہودیوں کی سازش ہے, اور یہ اسلام اور یہودیت کے درمیان ٹکراؤ کی بات ہے. یہ بولی اسلام کی بولی نہیں ہے. تو آج جو لینڈ کے مسئلے کو, جیسے کہ فلسطین میں لینڈ کا مسئلہ پیدا ہوا, اس کو لے کر آپ یہ کہیں کہ اسلام اور ویسٹرن ورلڈ میں ٹکراؤ ہے, بالکل بیس لیس بات ہے. یہ بیس لیس بات ہے. لینڈ کے مسئلے کو لینڈ کا مسئلہ رکھیے, اسلام کے مسئلے کو اس سے الگ رکھیے. اسلام کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ویسٹرن ورلڈ سے. چنانچہ سارے لوگ جو ہیں اسی ویسٹرن ورلڈ میں اپنے بیٹے اور داماد کو بیٹھ کر وہاں سیٹل کیے ہوئے ہیں. بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یورپ میں سیٹل ہو گیا ہے, میرا داماد جو ہے امریکہ میں سیٹل ہو گیا ہے. ایک طرف تو فخر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں, اور دوسری یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اسلام کا دشمن ہے.
اگر سچ مچ ویسٹرن ورلڈ اسلام کا دشمن ہو تو آپ کے بیٹے اور داماد کے لیے حرام ہے وہاں جانا، حرام ہے وہاں رہنا. یاد رکھیے، دونوں بات ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. یا تو آپ اس کو چھوڑیے کہ اپنے بیٹے اور داماد کو وہاں سیٹل کریں آپ، یا یہ چھوڑیے بولی کہ ویسٹرن ورلڈ اسلام کا دشمن ہے. دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے. تو بہرحال میری جو اسٹڈی ہے، میرا جو تجربہ ہے، اس کی روشنی میں یہی کہوں گا کہ ماڈرن سائنس اسلام کا علم کلام ہے، ماڈرن سائنس ریلیجن کی تھیولوجی ہے. ماڈرن سائنس ہم کو وہ سپورٹو ایویڈینس دیتی ہے، اس کو لے کر ہم اسلام کی دعوت کو اثر و زیادہ طاقت کے ساتھ دنیا میں پھیلا سکیں. دیکھیے، یہاں میں آپ کو ایک آیت کا ریفرنس دوں گا، قرآن کی ایک آیت، قرآن کی سورہ الصف، یعنی چیپٹر نمبر 61. الصف کا چیپٹر نمبر ہے 61. تو 61 کی جو آخری ورس ہے، بالکل آخری، وہ اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت ہی ریلیونٹ ہے ہمارے آج کی سچویشن سے، بہت ریلیونٹ ہے ہماری آج کی سچویشن سے. یعنی چیپٹر نمبر 61 کی لاسٹ ورس. اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم ہو جاؤ کرائسٹ کے ڈسائپل کی طرح. ذرا غور کیجئے کتنی عجیب غریب بات اس کے اندر ہے. یعنی مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کرائسٹ کے فالوورز تمہارے رول ماڈل ہیں. بہت سوچنے کی بات ہے یہ. جس کو شک ہو وہ قرآن کے اس چیپٹر کو پڑھ لے. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے، اے ایمان لانے والو، تم اللہ کے ہیلپر بنو، جس طرح مسیح نے کہا، کرائسٹ نے اپنے ڈسائپل سے کہ تم لوگ کیا اللہ کے ہیلپر بنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ کے ہیلپر بنتے ہیں. تو وہ اللہ کے ہیلپر بنے اور پھر اللہ نے انہیں کامیابی دی اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے یہ کہ کرائسٹ کے فالوورز کو یہاں آپ کے لیے رول ماڈل کے طور پر بتایا گیا ہے. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. دیکھیے، اسلام کے دو الگ الگ حصے ہیں، دو پارٹ ہیں. ایک ہے اسلام کا بلیف سسٹم، نظام عقیدہ، بلیف سسٹم، اور ایک ہے دعویٰ آرگنائزیشن، یعنی میتھڈالوجی کے سینس میں آرگنائزیشن، دعویٰ کا کرنا. تو جہاں تک بلیف سسٹم کی بات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظام عقائد، تو بلیف سسٹم آپ کا رہے گا قرآن سے ڈرائیو، قرآن کو لے کر بنے گا. یعنی بلیف سسٹم کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے قرآن، کیونکہ قرآن آتھینٹک بک ہے، پرزرو بک ہے. تو اپنا بلیف سسٹم ہم قرآن سے لے کر بنائیں گے. لیکن جہاں تک میتھڈ کی بات ہے، آرگنائزیشن کی بات ہے، تو وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کو آرگنائز کرنے کے لیے تمہارے لیے رول ماڈل ہیں کرسچنس. اگر آپ کو شک ہو اس میں تو آپ اس آیت کو جا کے پڑھ لیجیے. اب آپ دیکھیے اس کو لے کر کے مزید حدیث کا
ایک مجموعہ وہ ہے جو کہتے ہیں صحیح مسلم. بہت آتھینٹک کمپائلیشن ہے یہ صحیح مسلم. صحیح مسلم نے ایک روایت ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ بعد کے زمانے میں سب سے زیادہ نمبر ہو جائے گا کرسچنس کا, مسیح کو ماننے والوں کا. یہ حدیث آج بھی موجود ہے اور آج یہ واقعہ بن چکی ہے. 7 سینچری میں جب یہ رسول اللہ آئے تب کرسچنس مائنارٹی میں تھے, مائنارٹی میں تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا کرسچینٹی 7 سینچری میں. 7 سینچری میں جب کہ کرسچنس مائنارٹی میں تھے تب یہ کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سب ریلیجن میں سب سے زیادہ بڑا ریلیجن نمبر کے اعتبار سے ہو جائے گا کرسچینٹی. اور آج آپ جانتے ہیں کہ ہو چکا ہے. وہ دنیا میں آج تقریباً 1 ڈزن میجر ریلیجن مانے جاتے ہیں. میجر ریلیجن, ویسے تو بہت سارے ریلیجن ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن میجر ریلیجن مانا جاتا ہے 1 ڈزن ریلیجنس. اور سب میں زیادہ نمبر کے اعتبار سے بڑا ریلیجن ہے کرسچینٹی. آج یہ واقعہ بن چکا ہے. تو اسی یعنی مسلم کی اسی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کیوں ایسا ہوگا کہ کرسچن کی گنتی زیادہ ہو جائے گی. اسی میں یہ بات ہے کہ کیوں ایسا ہوگا کہ کرسچنس کا نمبر کی گنتی دوسرے مذہبوں سے زیادہ ہو جائے گی. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر رافت اور رحمت ہوتی ہے. رافت اور رحمت یعنی لینینسی اور کمپیشن. اور ٹھیک یہی بات قرآن میں بھی ہے. ٹھیک یہی بات وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, یعنی کرائسٹ کو ماننے والوں کے دل میں ہم نے ڈال دیا کیا؟ رافت اور رحمت, یعنی لینینسی اور کمپیشن. یہ راز بتایا. یہی رول ماڈل کا مطلب ہے. یہ مطلب ہے رول ماڈل کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت, جو بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ کو بہتر پتا ہے, اپنی مصلحت کے تحت کرسچن کرائسٹ کے فالوورز کے درمیان یہ صفت خاص طور پر رکھ دی, لینینسی یعنی نرمی اور رحمت, لینینسی اور کمپیشن یہ خاص طور پر رکھ دی ان کے اندر. ان کے دلوں میں سختی نہیں رکھی. تو کیا ہوا؟ یہ ایک واقعہ ہے جو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہسٹری میں پہلی بار کرسچنس نے دعوی ورک کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی. کبھی بھی مسلمان دعوی ورک کو انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے, نہ آج نہ اس سے پہلے, نہ کوئی اور مذہب والے. دعوی ورک کو ایک انسٹیٹیوشن بنانا یہ ان کا بہت ہی خاص کارنامہ ہے کرسچنس کا. اور اس کو انہوں نے جتنا آرگنائز وے میں کرتے ہیں وہ کسی بھی مذہب میں نہ اسلام میں مسلمانوں میں ایسا پایا جاتا ہے. ایک بہت ہی ویل آرگنائزڈ ورک ہے ان کا دعوی ورک. ایک انسٹیٹیوشن کے روپ میں کرتے ہیں وہ, اور اس کے سپورٹ کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو مسلمان سوچ بھی نہیں سکے. وہ ہے ایجوکیشنل سسٹم. انڈیا میں اور دنیا میں ہر جگہ انڈیا میں کرسچنس نے اپنا ایجوکیشنل امپائر بنا رکھا ہے. ایجوکیشنل امپائر. آپ پہاڑوں میں جائیں, جنگلوں میں جائیں, ہر جگہ ان کے اسکول ہیں. سارے انڈیا میں ان کے اسکول پھیلے ہوئے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے کہ انڈیا میں کرسچنس نے ایک ایجوکیشنل امپائر بنا رکھا ہے. اس کا فائدہ کیا انہیں ملا؟ اب دیکھیے کہ انڈیا میں عام طور پر ہندو اور مسلمان دونوں کے اندر
کرسچنس کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے. کرسچنس کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے, کیونکہ منموہن سنگھ نے جہاں پڑھا ہے کرسچن اسکول میں, وہیں پرویز مشرف نے پڑھا ہے. تو کرسچن نے جو ایجوکیشنل امپائر بنایا ہے دنیا میں, اس دیش میں, پورے سب کانٹیننٹ میں, تو لوگوں کے اندر کرسچنس کے لیے سافٹ کارنر آ گیا, اور مسلمانوں کے لیے ہارڈ کارنر ہے, اس کا الٹا ہے بالکل. کیوں؟ مسلمانوں نے تعلیم کا گنبد بنایا, یونیورسٹی. مسلم یونیورسٹی کیا ہے؟ تعلیم کا گنبد. یعنی کرسچنس نے ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنائی ہے سارے انڈیا میں. وہ چاہیں تو بہت ساری یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں, اتنا ان کے پاس سورسز ہیں. ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنائی. اس راز کو جانا انہوں نے کہا چیز اسکولنگ ہے. یعنی اس کو میں کہتا ہوں فیڈر انسٹیٹیوشنس, فیڈ کرنے والے انسٹیٹیوشن. آپ بتائیے کہ مسلمان یونیورسٹی تو بنا دی اور فیڈر انسٹیٹیوشن بنائے نہیں, تو لڑکے کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ نے اسکول کا جال نہیں بچھایا, اسکول کے لیول پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا, یونیورسٹی کھڑی کر دی, تو مجھے بتائیے کہ کیا بائی برتھ وہاں لوگوں کو آپ داخل کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے اسٹوڈنٹ آپ؟ یہ سوچ کا فرق دیکھیے. ایشو کو میں کہہ رہا ہوں کہ کرسچنس نے دعوی ورک کو انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی, اس کو ایک آرگنائزیشن کی شکل دے دی, اور مسلمان تو صرف فخر کا گنبد بناتے رہے. یونیورسٹی مسلم یونیورسٹی فخر کا گنبد ہے, پرائڈ کا گنبد ہے وہ. اس کا نام میرے نزدیک پرائڈ یونیورسٹی. مسلم یونیورسٹی کا دوسرا نام ہے پرائڈ یونیورسٹی. تو کرسچن یہ جان سکے اس بات کو کہ یونیورسٹی بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسکولنگ کا پکڑ لو, اسکولنگ کو پکڑ لو, اسکول کا جال بچھا دو. کتنا بڑا فرق ہے آپ سوچئے کہ کرسچن مائنڈ میں اور مسلم مائنڈ میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرسچن کو کیا تمہارے لیے رول ماڈل ملے گا, رول ماڈل. کرسچن کے بہت سے جھگڑے ہیں, لیکن وہ جھگڑے جو ہے مذہب کے نام پر نہیں کرتے. بس آئرلینڈ میں جھگڑا ہے, لیکن وہ نہیں کہتے کہ کرسچن جہاد کہیں اس کو, وہ کرسچن جہاد نہیں کہتے اس کو. وہ اپنا الگ جھگڑا ہے وہ, اور مذہب کا معاملہ الگ ہے. مسلمانوں کا معاملہ ہر جھگڑا جہاں ہوتا ہے فوراً اسلامی جہاد بن جاتا ہے, وہ فوراً اسلامی جہاد. جیسا کرائسٹ پر بڑے بڑے کارٹون چھپتے ہیں, ان پر فلم بنتی ہے, اور کوئی جھگڑا نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ سمپلی اوائڈ کرتے ہیں. وہ دیکھیے دعوی ورک بغیر اوائڈنس چل نہیں سکتا ہے. اگر آپ کو دعوی ورک کرنا ہے تو آپ کو یہ سب چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, ورنہ دعوی ورک امپاسبل ہو جائے گا. یعنی انجیل کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کرائسٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, چرچ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, لیکن یہ کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ کچھ نہیں, اس کو اگنور کرتی ہے. اسی لیے وہ دعوی ورک کو منظم کر سکے. ان کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ان کا مذہب بالکل ہی یعنی اپنی پیورٹی کھو چکا ہے. ان کے مذہب میں انسان کے نیچر کے لیے کوئی اپیل نہیں ہے. میں لندن گیا تو ایک کرسچن سینئر آدمی ملا ہے, پڑھا لکھا, تو اس سے میں نے بات کی, تو اس نے کہا کہ کرسچینٹی کا سب سے بڑا یہ کہا گیا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا جو بلیف سسٹم ہے ون تھنکیبل ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کا بلیف سسٹم ہے ٹرینٹی پر قائم ہے. ٹرینٹی کا مطلب یہ نہیں کہ 3 خدا, بلکہ 3 in 1 1 in 3. تو اس نے کہا کہ اگر 3 کہتے تب بھی سمجھ میں آتا کہ بھی 3 خدا ہوں گے, لیکن وہ نہ 1 کہتے نہ 3 کہتے, بلکہ ٹرینٹی بولتے ہیں, کوئی 3 بھی ہو اور 1 بھی ہے. تو ان کا کون سے میتھمیٹکس سے پروف ہو سکتا ہے کوئی چیز 1 بھی ہو 3 بھی ہو؟ میری بیٹی فریدہ خانم یہاں پڑھتی تھی دلی یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر میں, تو کرسچن پروفیسر تھے وہاں پر ایک. تو انہوں نے ایک بار پوچھا کہ سر
یعنی ٹرینٹی کو ایکسپلین کیجیے کہ واٹ از ٹرینٹی. مطلب 3 میں 1 اور 1 میں 3, 3 in 1, 1 in 3. تو انہیں مسکراتے ہوئے کہا, if you ask, I don't know. If you don't ask, I know. یہاں پر ان کی ویکنیس ہے. یقین کیجیے اگر ان پر سچا مذہب ہوتا تو ہم تو نو ویئر ہوتے, ہم کہیں نہ ہوتے. ہم جو زندہ ہیں دنیا میں اس لیے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ پیور حالت میں ہے, اپنی اوریجنلٹی کو باقی رکھے ہوئے. اوریجنلٹی کے معنی کیا ہے؟ نیچر کے مطابق ہونا, نیچر کے مطابق ہونا. ان کا ہمارا مذہب, یعنی ہمارا مطلب ہے کہ خدا کا مذہب, جو میں ہمارا نہیں کہتا, اسلام نیچرل مذہب ہے اور کرسچینٹی ان نیچرل مذہب ہے. ایک لفظ میں کرسچینٹی ان نیچرل مذہب ہے اور اسلام نیچرل مذہب ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ اتنا کامیاب نہ ہو سکے جتنا انہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہمیں ان کا بلیف سسٹم تو لینا نہیں ہے, ان کا بلیف سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, تو چھوڑیے. بلیف سسٹم تو آپ قرآن سے لیجیے, میتھڈ آپ کو ان سے لینا پڑے گا, آرگنائزیشن ان سے لینی پڑے گی, انسٹیٹیوشن بنایا جس طرح انہوں نے اس کو لینا پڑے گا آپ کو. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے کہ کرسچنس تمہارے رول ماڈل ہیں دعویٰ ورک کے معاملے میں. یہاں پر دیکھیے نصرت کی بات ہے, خدا کی نصرت کرنا, خدا کی ہیلپ کرنا. قرآن میں جو میں نے کہا کہ 61 چیپٹر 61 میں جو بات کہی گئی ہے کہ نصرت کے معنی ہوتے ہیں, خدا کی نصرت کے معنی ہوتے ہیں دعویٰ ورک, دعوتی کام. دعویٰ ورک کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ کرسچن والے ماڈل ہیں, کس طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی, وہ اس کا اسٹوری آف ٹاؤن سینٹ. بہت سی کتابیں لوگوں کی ہیں. تو ٹاؤن سینٹ ایک آدمی تھا, ایک پادری ساؤتھ امریکہ کا. تو اس نے ایک پلان بنایا کہ پیرو کے جنگل جو ہے, بہت بڑے جنگل ہیں وہاں پر جہاں جنگلی انسان رہتے ہیں, مین ایٹر رہتے ہیں, مین ایٹر. اس نے اسکیم بنائی کہ وہاں جا کر کے ہم کرسچینٹی کو پھیلائیں. بہت دلچسپ کتاب ہے وہ اسٹوری آف ٹاؤن سینٹ. میں نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا تھا اور چھاپا تھا میں نے اس کو, جو ہمارا ویکلی پیپر ہوا کرتا تھا الجمعیت, اس میں اس کا ٹرانسلیٹ چھاپا تھا میں نے اس کتاب کا. تو پہلے کچھ مرد کرسچنس وہاں گئے, وہاں پر روڈ نہیں تھی, وہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں تھا. تو ہیلی کاپٹر سے وہ گئے اوپر, ہیلی کاپٹر سے, پھر پیراشوٹ سے اتر گئے. وہ ان جنگلوں میں پیراشوٹ سے اتر گئے وہ, حالانکہ بہت رسکی تھا یہ کام. تو پیراشوٹ جب اترے وہاں پر, تو جو انسان جو مین ایٹر سے وہاں پر دوڑ کر آئے ان کے پاس اور سب مار کے کھا گئے ان کو, کیونکہ وہ لوگ انسان کو اپنے لیے ڈینجر سمجھتے ہیں, خطرہ سمجھتے ہیں. تو ان کو مار کر کھا گئے. بات کو کیا ہوا, ان مردوں کی جو خواتین تھیں, شاید اسی واقعے سے بنا ہے یہ مثل, there is a woman at the beginning of all great things. تو ان کی بیویوں نے کہا کہ ہم جی کر کیا کریں گے, اب ہم بھی جاتے ہیں وہ جنگلوں میں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اتار دو وہاں پر. یہ سچی کہانی ہے, میں کوئی آپ کو فکشن نہیں سنا رہا ہوں. تو ان کو اڑایا گیا وہاں پر, اور ہیلی کاپٹر سے وہ گئے وہ لوگ, اور ہیلی کاپٹر سے دوبارہ ان کو پیراشوٹ سے وہاں اتار دیا گیا ان جنگلوں میں جہاں ان کے شوہر بڑھ چکے تھے, کیونکہ ان کے پاس وہ ہوا کرتا تھا وائرلیس ہوتا تھا ان کے پاس. تو وائرلیس سے انہوں نے بتایا کہ ہم کو لوگ مار کے کھا گئے. وہ لوگ گئے تھے, ویل اکوپڈ تھے وہ, انہوں نے خبر دی کہ ہم یہاں اترے, وہ دوڑ کر آئے, ہم کو مار کے کھا گئے. تو ان خواتین نے کہا کہ ہم جی کر کیا کریں گے. میرا تجربہ ہے کہ خواتین میں کچھ خاص کوالٹی ہوتی ہے جو مردوں میں نہیں ہوتی. اگر عورتوں کو انہوں نے کھا گئے ہوتے تو مرد کبھی نہیں جاتے, وہ یاد رکھیے. یعنی اگر پہلا جو بیچ گیا تھا وہ بیچ عورتوں کو ہوتا, ان کو کھا گئے ہوتے, تو ان کا شوہر کبھی نہیں جاتے وہاں پر. میں عورتوں میں
کچھ اور کوالٹی پاتا ہوں جو مردوں میں نہیں ہے. سب سے بڑی کوالٹی لائلٹی کوالٹی ہوتی ہے, لائلٹی, سیلف لیسنس. تو خیر ان خواتین نے کہا کہ ہم جی کر کیا کریں گے, ہم بھی وہیں جائیں گے, یہ جانتے ہوئے کہ وہاں ہمارے ہسبینڈ جو تھے ان کو سب مار کے کھا چکے ہیں. انہیں پتا نہیں تھا کہ کیا پیش آئے گا. تو خیر انہیں ہیلی کاپٹر سے لے کر جا کر پیراشوٹ سے اتار دیا گیا. تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ مین ایٹرس کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. اب تو مین ایٹرس شاید نہ رہے ہوں یا ہوں ابھی بھی, جو پہلے ہوا کرتے تھے. مین ایٹرس کی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ مرد کو سمجھتے ہیں ڈینجر, عورت کو ڈینجر نہیں سمجھتے, وہ مرد کو خطرہ سمجھتے ہیں اس لیے مار ڈالتے ہیں ان کو. عورت کو خطرہ نہیں سمجھتے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یہ بہت خاص سائیکالوجی ان میں ہوتی ہے مین ایٹرس میں. تو صاحب وہ خواتین جو تھیں, وہ لیڈیز جو تھیں, ان کو موقع مل گیا کام کرنے کا, کیونکہ وہ دوڑ کر آئے, جب دیکھا کہ عورتیں ہیں تو چھوڑ کے چلے گئے. وہ دوڑ کر آئے, دیکھا کہ عورتیں ہیں تو چھوڑ کے چلے گئے. یہ عورتیں بسکٹ اور وائرلیس اور بہت سی چیز دوائیں سب لے کے گئی تھیں. تو دھیرے دھیرے انہوں نے ریپو قائم کیا ان لوگوں سے. کچھ بسکٹ کھلا دیا ان کو, کوئی بیمار تھا دوا ان کو دے دی, طرح طرح کی چیزیں اپنے ساتھ لے گئی تھی. ویل اکوپڈ تھی وہ خواتین. دھیرے 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 ریپو قائم کیا, اور اتنا بڑا کام کیا جو ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا تھا. ان کی لینگویج جو تھی ان کے لیے بک بک جھک جھک تھی. ان جنگلی انسانوں کی ایٹرس کی جو لینگویج تھی وہ بک بک جھک جھک تھی ان کے لیے. اس کو انہوں نے سمجھا, بہت دن لگ گیا ان کو کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ان کی لینگویج کو سمجھا, اس کی لینگویج کا الفابیٹ بنایا, اور اس میں بائبل کو چھاپا انہوں نے. غور کیجیے, پھر بات کو مرد بھی وہاں گئے, اور وہاں کے جنگلوں میں آج وہاں پر شہر ہیں, وہاں روڈ ہیں, وہاں اسکول ہیں, وہاں ہاسپٹل ہیں, وہاں ساری چیزیں ہیں. یہ ہزاروں واقعہ, ایک واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو, ان کا جو میں کہا کہ بہت ہی آرگنائز وے میں کرتے ہیں کام کو, دعوی ورک کا. ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. اسلام جو آج پھیل رہا ہے, بہت سے لوگ مفت کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ. یہ جھوٹا کریڈٹ ہے, اپنے آپ پھیل رہا ہے وہ, یاد رکھیے. جیسے یوسف اسلام مسلمان ہو گئے تو کیا آپ کی جماعتوں نے ان کو مسلمان بنایا ہے؟ ہرگز نہیں. لندن کے یوسف اسلام صاحب جو پاپ سنگر تھے پہلے, ان کا بھائی گیا کیرو, یہ تھے ہاسپٹل میں, بیمار تھے کیرو میں. وہاں پر کئی ایک قرآن کا مل گیا, ایک قرآن کی ایک کاپی خرید لی اور لا کر اپنے بھائی کو دیا. بھائی نے اس قرآن کو پڑھا. یوسف اسلام کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر میں تھرا اٹھا, کیونکہ اس میں خاص بات میں نے پائی کہ خدا مجھ سے خود کلام کر رہا ہے, خدا مجھ سے خود ایڈریس کر رہا ہے. یا ایھا الانسان, او مین, آئی ایم یور کریٹر, لسن می. اے انسان, میں تیرا خدا ہوں, سن میری بات. یہ انداز کلام جو ہے یہ صرف قرآن میں ہے. یوسف اسلام اس کو سن کر تھرا گئے, اور یہاں تک کہ وہ اسلام میں آ گئے. اب جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ اب اسلام کی اپنی طاقت سے ہو رہے ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن, کسی بھی جماعت کی تبلیغ سے نہیں ہو رہے ہیں. یاد رکھیے, مفت کا کریڈٹ کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ غلط ہے بالکل. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرسچن کو ہمارے رول ماڈل بنایا گیا ہے, کرسچنس میں دعوی ورک کے لیے. جس طرح انہوں نے آرگنائز وے میں کام کیا اور دعوی ورک ایک انسٹیٹیوشن بنایا, اسی طرح ہمیں بنانا ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے. جس کو شک ہو وہ سورہ الصف چیپٹر نمبر 61 کی آخری آیت کو پڑھے. تو ہمارے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں جنت میں داخل کرے, تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. ہر باعث کو ختم کر کے, ہر شکایت کو ختم کر کے, اپنے سینے سے سارے نیگیٹو تھاٹ کو نکال کر کے, کرسچنس کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہمارے ہیں, وہ سب نکال کر کے, دھو کر کے, ان کو ہمیں پتہ رول ماڈل لینا پڑے گا. بلیف سسٹم ہمارا اپنا ہوگا, لیکن میتھڈ کے اعتبار سے
اور آرگنائزیشن کے اعتبار سے کرسچن کے طریقے کو اپنانا پڑے گا, تب دنیا میں دعوت پھیلے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. The first question comes from Abru Aman. She asks, Maulana, could you please throw some light on scientific ilm kalam? ہاں, دیکھیے, علم کلام جو گریک فلسفی پر بیس کرتا ہے, اس کو آپ جاننا چاہیں تو وہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے الکلام. 2 والیوم میں ہے, موٹی موٹی, الکلام. اس میں آپ جسٹ پا سکتے ہیں کہ گریک فلسفی پر جو تھیالوجی بیس کرتی تھی وہ کیا تھی. اس کا نام ہے الکلام, 2 جلد میں. تو اب جو ماڈرن تھیالوجی اس کو میں کہتا ہوں, جو سائنس پر بیس کرے گی, اس میں دونوں میں یہ فرق ہے کہ پہلی بیس کرتی تھی سیلوجزم پر. سیلوجزم مطلب ہے قیاسی استدلال, قیاسی دلیل, جس کو صغرا کبرا کہا کرتے تھے پہلے زمانے میں. تو ایک ہے قیاسی استدلال اور ایک ہے آبزروڈ فیکٹ پر استدلال. جیسے مثال کے طور پر ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خدا جو ہے وہ کاز آف دا کازز ہے, تو اس کو قیاسی انداز میں ثابت کرتے تھے. اب یہ جو نئی تھیوری آئی ہے, بگ بینگ تھیوری جو کہتے ہیں, تو اس نے اس بات کا ڈیمونسٹریشن دے دیا ہے. جس بات کو پہلے آپ قیاس کے طور پر کہتے تھے کہ ایک کاز ہونا چاہیے کازز کا, آپ قیاس کے طور پر کہتے تھے. اب یہ ہے کہ یونیورس جو وجود میں آئی تو ایک ایکسپلوژن ہوا 13 بلین ایئرس پہلے ایک کاسمک بال میں. اس کو میں ڈیٹیل سے لکھا اپنی بک میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ گریک فلسفی بیس کرتی تھی قیاسات پر, اور ماڈرن سائنٹفک الکلام بیس کرے گا آبزرویشن پر, ایکسپریمنٹ پر, اس پر بیس کرے گا. تو سائنس نے آبزرویشن کے ذریعے جو باتیں معلوم کی ہیں وہ سب کے سب میرے نزدیک ثابت کرتی ہیں کہ جو سچائیاں اس سے پہلے پرافٹ اعلان کرتے رہے ہیں وہ صحیح تھے. سائنٹیفک ریزننگ اس کے سے سپورٹ ملتی ہے ان کو. یہ ہے فرق دونوں میں. Next question is from Nagma. She says, can you give some practical tips to the principle of avoidance and patience in day-to-day life as well as dawa work? پریکٹیکل ایگزامپل تو وہی تھا جو میں نے شروع میں بتایا کہ پرافٹ کے اوپر ایک جوش لیڈی کوڑا ڈالتی تھی, اور کہاں, مدینہ میں, جہاں کی اسلامک اسٹیٹ بن چکا تھا. اب مسلم اسٹیٹس میں قانون بنایا گیا ہے, کیا ہے, توہین رسالت کے نام پر کہ انہیں مار ڈالو. جیسے پاکستان میں قانون ہے کہ جو بھی رسول اللہ کی گستاخی کرے اس کو مار ڈالو. تو سوال ہے کہ وہاں پر کیوں نہیں مار ڈالا گیا, کیوں نہیں مار ڈالا گیا؟ آج تو اس سے چھوٹے واقعے پر لوگ مارنے کے تل جاتے ہیں اس کو. وہاں اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ڈیلی وہ آپ کے سر پر کوڑا ڈال رہی ہے, اور نہ رسول اللہ غصہ ہوتے اور نہ آپ کے کمپین غصہ ہوتے. پورا جو مدینہ کے اتنے سارے لوگ تھے اس وقت اسلام ایکسیپٹ کر چکے تھے, وہاں کوئی بھی پروسیس نہیں نکلا, کوئی جلوس نہیں نکلا, کچھ بھی نہیں, سمپلی اوائڈ کیا گیا. اسی سے آپ اسی مثال کو آپ ریئلائز کر لیجئے
کہ زندگی میں دیکھیے بات کیا ہے, انسان کو خدا نے فریڈم دی ہے ٹیسٹ کے لیے. آپ فریڈم کو ابالش نہیں کر سکتے. جب فریڈم ہے تو آدمی اس کو استعمال کرے گا. آپ دیکھیے اسی فریڈم کو استعمال کر کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے دانت کو توڑ ڈالا پتھر مار کر کے. اسی فریڈم کو استعمال کر کے لوگوں نے سیکنڈ کیلف کو قتل کر دیا, حضرت عثمان کو قتل کر دیا, حضرت علی کو قتل کر دیا, حسین کو قتل کر دیا. یہ تھا فریڈم کا مس یوز. اور فرسٹ کیلف جو تھے ابوبکر, وہ صرف 2.5 سال رہے خلیفہ, 2.25 سال یا 2.5 سال. اگر لمبی مدت تک رہتے, مثلا 10 سال رہتے, تو کیا ان کا بھی انجام ہوتا. کوئی اپنی فریڈم کو مس یوز کرتے, ان پر بھی ایسے کرتا. تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ٹالرنس کیا ہے, خدا کے اسکیم آف تھنگس کو پر راضی ہونا ہے, اس پر راضی ہونا ہے. جب خدا نے لوگوں کو آزادی دی ہے تو اپنی آزادی کو استعمال کریں گے. وہ تو خدا کی دی ہوئی آزادی کو چاہے وہ پراپر یوز کریں یا مس یوز کریں, یہ ان کا رائٹ ہے. آپ کو بھڑکنا نہیں اس کے اوپر, سمپلی اوائڈ کرنا ہے. یہ ڈیلی ہوگا, صبح شام ہوگا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. تو چاہے کوئی چھوٹا واقعہ یا بڑا واقعہ ہو, چاہے توہین رسالت ہو یا توہین انسان ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اوائڈ کس لیے کرنا ہے کہ آپ کا جو اصل ٹارگیٹ ہے پازیٹیو سینس میں, اس سے آپ کی نظر ہٹنے نہ پائے, آپ کی نظر اس سے ہٹنے نہ پائے. اگر آپ بھٹکنے لگیں, پرووک ہونے لگے, تو کیا ہوگا کہ اصل ٹارگیٹ سے نظریں ہٹ جائیں گی. یہ ہے اس کا خاص مقصد, یعنی صبر اور پیشنس اور ٹالرنس کو اسلام میں اتنا امپورٹنٹ دینے کا. Next question is from Dr. B. Islam. He says that سرکاری تقریب میں ہم کو تلک لگایا جاتا ہے, شانتی پاٹھ ہوتا ہے, سرسوتی کی مورتی پر پھول چڑھائے جاتے ہیں, اوم بآواز بلند سب سے پڑھتے ہیں اور ہم سے بھی شرکت کی امید کی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسلامی طرز پر ہم کیا اپنائیں اور کیا کریں؟ اوائڈ کیجیے. سب سے بڑی بات جو مسلمانوں نے بھول گئی ہے کہ اس زمانے میں ایک بول آتا ہے ورڈ اسلامک آئیڈینٹی, اسلامی شناخت. لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلامک آئیڈینٹی, سر پر ٹوپی ہو, چہرے پر داڑھی ہو, لمبا کرتا ہو اور تہمت پہنے ہوئے ہوں, خاص طرح جوتا پاؤں میں ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو. میں کہتا ہوں کہ یہ ہرگز اسلامک آئیڈینٹی نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. 1000 بار کہوں گا نہیں ہے. یہ تو سب کلچر ہے. یہ اسلامک آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ دائی ہیں. اسلامک آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ دائی ہیں, دوسرے مدعو ہیں. آپ ایڈریسر ہیں, وہ ایڈریسی ہیں. آپ کو ایک میسج پہنچانا ہے. یعنی آپ کا کام وہی ہے روحانی سینس میں یا اسلامی سینس میں جو ایک بزنس مین کا ہوتا ہے. بزنس مین اپنے کسٹمر کی ان سب باتوں کو نہیں دیکھتا. وہ ہمیشہ ایک کسٹمر فرینڈلی رہتا ہے. کسٹمر کیسا بھی ہو, کالا ہو, سفید ہو, وہ مسلم ہو, ہندو ہو, وہ کچھ بھی ہو, بزنس مین ہمیشہ کسٹمر فرینڈلی بنا رہے گا. اسی طرح مسلمان کو دائی ہونے کی حیثیت سے فرض ہے ہمیشہ وہ انسان فرینڈلی بنے رہیں. اور یہ جان لے کے اسلامک آئیڈینٹی ہرگز یہ فارم نہیں ہے, جو جس فارم کو سمجھ لیا گیا ہے, وہ تو کلچرل فارم ہے. وہ اسلامک آئیڈینٹی جو ہے کریکٹر کا نام ہے. آپ سچے ہوں, یہ اسلامک آئیڈینٹی ہے. آپ دائی بن کر رہیں دنیا میں, اسلامک آئیڈینٹی ہے. آپ ٹالریٹ کریں, یہ اسلامک آئیڈینٹی ہے. اپنے ٹارگیٹ کو ہمیشہ سامنے رکھیں, اس سے ادھر ادھر نہ ہٹیں, یہ اسلامک آئیڈینٹی ہے. اس لیے میرے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں صرف ٹالریٹ کرنا چاہیے, ہرگز پرووک نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہاں پر ایڈ کروں گا کہ رسول اللہ نے اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑا کام کیا ہے اس کے لیے. وہ کیا, رسول اللہ جب آئے مکہ سے مدینہ مائگریشن کے بعد,
تو وہاں پر یہود لوگ تھے اس وقت. یہود لوگوں کا قبلہ تھا یروشلم. اکثر لوگ غلط فہم ہے کہ مسجد اقصی قبلہ تھی، یہ غلط ہے. ان کا قبلہ تھا قبۃ الصخرہ، جو کہتے ہیں ڈوم آف راک. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی یہودیوں کی قبلہ تھی. بالکل غلط ہے یہ بات. یروشلم میں جو قبۃ الصخرہ ہے، جس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں، وہ ان کا قبلہ تھا. ادھر وہ عبادت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی خاطر اپنا قبلہ ادھر کر لیا. آپ تفسیر پڑھ لیجیے، جو لکھا ہوا ہے تالیفاً للیہود، تالیفاً للیہود، یہود کی تالیف کے لیے. تالیف مانا تو دل جوئی کرنا. یہود کی دل جوئی کے لیے آپ نے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا. آپ ذرا غور کیجئے، عبادت قبلہ جو ہے انہوں نے بنا لیا یہود کے قبلے کو. اس سے تو بہت چھوٹی بات ہے جو کہ آپ ریفرنس دیا ہے آپ تو دعوتی مصلحت کے لیے. آخری بات یہ ہے کہ دائی کی نگاہ فیوچر اورینٹڈ ہوتی ہے اور آپ کی نگاہ ہے پریزنٹ اورینٹڈ. جو لوگ ان مسئلوں کو چھیڑتے ہیں نا وہ صرف پریزنٹ پہ دیکھتے ہیں کہ آج ایسا ہے، لیکن دائی دیکھتا ہے کل کیا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ٹالرنس، پیشنس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ان کے دل میں اسلام داخل ہو جائے گا، وہ خود ہی چھوڑ دیں گے اس کو. یہ فیوچر اورینٹڈ ویژن. تو پرافٹ کا ویژن جو تھا وہ فیوچر اورینٹڈ تھا. ہمارا ویژن ہے پریزنٹ اورینٹڈ. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. پوری اس سے سائیکالوجی آپ سمجھ سکتے ہیں. لوگ آج میں جیتے ہیں، پرافٹ کل میں جیتا تھا. طائف میں جو واقعہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو پتھر مارا وغیرہ، تو فرشتہ آیا جو ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ. تو طائف ایک بستی تھی، ادھر پہاڑ ادھر ہی پہاڑ. اس نے کہا کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دوں، ایک پس کر رہ جائیں اس کے اندر. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اگلی نسلیں ان کی جو ہے وہ خدا کو مانیں گی اور خدا پر ایمان لائیں گی. اور غور کیجیے، ان ظالموں کو آپ نے برداشت کیا. کیوں؟ ان کے بیٹے اور پوتے جو ہے اسلام میں داخل ہوں گے. یہ ہے فیوچر اورینٹڈ تھنکنگ. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کی ABCD بھی نہیں جانتے. Next question is from Shahnawaz. He says that in the beginning of your lecture, you mentioned that forming Islamic State or government is meaningless. Then why did David, Solomon, Joseph became head of the states? And the Prophet of Islam also formed Islamic State in Medina. What is your opinion on that? دیکھیے، میں نے جو بات کہی اس کا مطلب یہ کہ ٹارگٹ نہیں ہے وہ. اس بات کو اچھی سمجھ لیجیے. اسلام کا ٹارگٹ ہے انسان کو اسلامائز کرنا. اسلام کا ٹارگٹ یہ نہیں کہ لڑ بھڑ کر حکومت قائم کرو. یہ ایک جھوٹی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں تھے تو آپ سے کہا گیا کہ ان ترید ملکن ملکنا کا علینا، اگر آپ چاہتے ہیں حاکم بننا تو ہم آپ کو حاکم بنا لیتے ہیں اپنے اوپر. آپ کہا کہ نہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا رہے تھے، کیوں نہیں آپ نے قبول کر لیا اس کو؟ تو آپ کا مشن تھا انسان کو اسلامائز کرنا. انسان جب اسلامائز ہو جائیں، سوسائٹی بن جائے، تو آٹومیٹک طور پر اس کے اندر سے ایک ابھرتا ہے ایک سسٹم، ایک نظام. وہ بھی کتنے دن چلا آپ دیکھیے ذرا. جس کو آپ لوگ اتنا بڑا، یعنی انسان کی اسلامائش آپ کو چھوٹا کام لگتا ہے، اب وہ کتنے دن چلا آپ غور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ارتدت العرب فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب. رسول اللہ کی وفات ہوئی تو سارا عرب مرتد ہو گیا. آپ غور کیجیے، عمر کو مار ڈالا، عثمان کو مار ڈالا، علی کو مار ڈالا، حسین کو مار ڈالا. تو ویئر دیٹ از سسٹم، ویئر دی آئیڈیل اسٹیٹ؟ اصل کام جو ہے وہ ہے انسان کو جنت کا راستہ دکھانا، ہیل سے بچانا. سارے فوکس ہمارا پیراڈائز پر ہونا چاہیے. اور جب اس سے فوکس رہے گا تو آپ مان لیں گے اس بات کو اچھی طریقے سے
کہ اسلام معاشرہ مین جو ہے خدا انسان کا ٹارگیٹ ہے اسلام کا, نہ کہ دوسری چیزیں. Okay. Next question is from Zakwan Nadwi. He says that عیسائی حضرات کے اس قدر سنجیدگی اور شوق کے ساتھ دعویٰ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں جہاں تک اس پر غور کیا ہے, میں سمجھا ہوں کہ امتیں جو ہیں یعنی نبیوں کے دور آخر کو نمونہ بنا لیتی ہیں. جیسے خاندان میں فرض کیے کہ ہمارا باپ جو تھا بہت غریب تھا, لیکن ہوتے 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 وہ کروڑپتی بن گیا, تو ہم کروڑپتی سے آغاز کرتے ہیں اپنی سوچ کا, اور فخر کرنے لگتے ہیں. باپ کے اس زمانے کو نہیں سوچتے جب وہ غریب تھا, باپ کو اس زمانے کو لیتے جب وہ کروڑپتی بن گیا, وہیں سے اپنے فخر کی غذا لینے لگتے ہیں ہم. تو رسول اللہ کا زمانہ یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ جب ہوا تو دنیا میں اسلامی مسلمانوں کا بہت بڑا اسٹیٹ بن چکا تھا. وہاں سے مسلمانوں نے اپنی سوچ کو شروع کیا, یعنی جو رسول اللہ کا اینڈ تھا وہاں سے مسلمانوں نے اپنی سوچ کا آغاز کیا. اچھا, مسیح کا معاملہ اس کا الٹا تھا. ان کا جو اینڈ تھا کیا تھا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا. تو یہاں سے ان کو آغاز ملا, یعنی تواضع, ماڈسٹی, دعویٰ ورک, ٹالرنس, پیشنس, یہاں سے ان کو آغاز ملا. ہم کو آغاز ملا کہاں سے؟ پولیٹیکل امپائر سے. اس سے مسلمانوں کا مزاج بن گیا کیا؟ لڑنے بڑھنے کا. ان کا مزاج بن گیا کیا؟ ان کا مزاج بن گیا وہی رافت اور رحمت والا مزاج. میں اس کا جواب میں ہی سمجھ پایا ہوں. Next question is from Jamaluddin. He says that how far will it be justified to state that the earliest Muslim conquests in Iran and parts of Roman Empire were not related to dawah work? دیکھیے, پچھلے کلاس میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں بادشاہت کا دور تھا, ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا, جس کو ہنری پرین نے ایبسلوٹ امپیریلزم کہا ہے, مطلق شہنشاہیت. جو شہنشاہ لوگ جو ہے ہر قسم کی آزادی کو چھینے ہوئے تھے, انکلوڈنگ مذہبی آزادی. تو کوئی تحریک نہیں چل سکتی تھی, کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ بادشاہ کے آگے ہاتھ سر جھکائے رہیے. تو فریڈم نہیں ہونے سے کوئی کام ہو نہیں پاتا تھا. اور وہ سلطنتیں اتنی زبردست تھیں, طاقت ان کی تھی کہ ان کو توڑنا آسان کام نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کو توڑا, جس کو میں نے کہا تھا پچھلے ہفتے میں کہ ماسٹر اسٹروک تھا وہ, ماسٹر اسٹروک. تو ایبسلوٹ امپیریلزم کو ختم کر کے ایک نیا پروسیس تاریخ میں جاری ہوا. تو وہ رکاوٹ کو دور کرنا تھا, وہی اصل مقصد نہیں تھا. یاد رکھیے, ایک چیز ہے رکاوٹ کو دور کرنا, وہ اصل مقصد نہیں ہو سکتا. وہ جسے آپ کے باپ نے فرض کیا کہ ایک عدالتی کیس چھوڑا ہو, باپ بزنس کرتا تھا, اتفاق سے پھنس گیا عدالتی کام میں, تو آپ کیا زندگی پر مقدمہ لڑتے رہیں گے؟ وہ ایک رکاوٹ ہے, اس کو ختم کر کے پھر بزنس میں چل پڑیں گے آپ. اصل مقصد بزنس کرنا ہے, نہ کہ عدالتوں میں مقدمہ کرنا. تو اس وقت جو ہزاروں سال کی وجہ سے امپیریل ایبسلوٹزم آ گیا تھا, جو اس کو ختم کرنا تھا تاکہ ریلیجس فریڈم آ جائے, سائنس کا دور آئے, آزادی آئے, اور یہ ساری چیزیں آئیں جو بات کو پیدا ہوئیں. وہ اب آ گیا, اب دعویٰ ورک کیجیے, اب لڑنا بڑنا کیا ہے. جیسے کیس ختم ہوگا تو بزنس کیجیے. کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہوگا بیٹا کہ باپ کہے کہ باپ تو مقدمے میں پھنس گیا تھا, ہم زندگی میں مقدمے میں لڑنا ہے ہمیں. ایسے میں بہت سی فیملیز جانتا ہوں کہ باپ کسی وجہ سے پھنس گیا عدالتی کام میں, مقدمے میں, اور بزنس جو ہے وہ نقصان میں چلنے لگا. تو اب باپ مر گیا تو بیٹے نے کسی کے طریقے سے عدالتی معاملے ختم کیا تاکہ بزنس چل پڑے. تو وہ بیٹا کتنا بیوقوف ہوگا کہ مجھے تو مقدمے لڑنا ہے, کیونکہ میرا باپ مقدمے لڑتا تھا. تو اس زمانے میں جو جنگ پیش آئی
وہ رکاوٹ کو ختم کرنے کی تھی، وہی ٹارگٹ نہیں تھا. ٹارگٹ تھا دعوی ورک. دعوی ورک کیا ہے؟ انسان کے سینے میں اللہ کا خوف ڈالنا، انسان کے سینے میں اللہ کی محبت ڈالنا، انسان کے سینے میں جنت کا شوق ڈالنا، انسان کے سینے میں جہنم کا اندیشہ ڈالنا، انسان کو ڈیوائن کریکٹر پر لے آنا. یہ ہے دعوی ورک. اصل کام ہے انسان سے محبت کرنا، انسان کو جنت کی طرف کا مسافر بنانا. یہ تھوڑی لڑ کر ان کے گردن کاٹو، یہ کوئی کام ہے گردن کاٹو آپ؟ یہ رکاوٹیں ختم ہو گئی تو اب گردن کاٹنا کیا ہے بھائی؟ اب ان کو جنت کا راستہ دکھائیے. دیٹ از دعوی ورک. Mona Stuti Malhotra asks, how do we institutionalize dawa work in Islam? میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام تو کہ ہم جانیں کہ انسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانتے ہی نہیں ابھی تک انسٹیٹیوشن کیا چیز ہے. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سارے دنیا کے مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ مسلم حکومت قائم کرو، اسلامی حکومت قائم کرو، بس یہی جانتے ہیں اور کچھ نہیں پتا ان کو ہے. حالانکہ زمانہ ایک ایسا آ گیا ہے جب کہ حکومت سے بڑی ایک چیز وجود میں آ گئی، اس کو انسٹیٹیوشن. آج جو ہے جیسے یہودی ہیں امریکہ میں، ان کے پاس حکومت نہیں ہے لیکن انسٹیٹیوشن سے ان کے پاس ہے. بینکنگ کا انسٹیٹیوشن اور ایجوکیشن اور میڈیکل انسٹیٹیوشن، جو جرنلزم، میڈیا، یہ سب انسٹیٹیوشنس ہیں. اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. انہیں اسٹیٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں اسٹیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے زمانے میں انڈسٹریل ایج سے پہلے جو تھا صرف ایک ہی پاور تھی، وہ تھی پولیٹیکل پاور. مسلمان آج بھی اسی میں جیتے ہیں. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دور ختم ہو گیا، اب دور انسٹیٹیوشنس کا دور آ گیا ہے. میں تو کسی مسلمان کو آج تک پایا نہیں ایک بھی مسلمان جو یہ جانے کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا جب صرف پولیٹیکل پاور ہی پاور ہوا کرتی تھی. اب انسٹیٹیوشن کا نام پاور ہے. جانتے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ان کو سمجھائیے کہ انسٹیٹیوشن کا زمانہ آ چکا ہے. ہم وہی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، جو ہم کر رہے ہیں ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا مطلب یہ ہے میرے نزدیک کہ آج کی چیزوں کا آپ استعمال کریں، لٹریچر کو، میڈیا کو، کتابوں کو، میگزین کو اور انٹریکشن کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آرگنائزڈ وے میں استعمال کریں، آرگنائزڈ وے میں. اور اس کے لیے آپ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کرسچن آلریڈی کر رہے ہیں اس کام کو آرگنائزڈ وے میں، تو ان کی اسٹڈی بھی کیجیے آپ کہ انہوں نے کس طرح سے اس کام کو آرگنائز کیا ہے، اس کو جانیے. جیسے میں نے ایک کتاب کی مثال دی آپ کو، ٹاؤنسینڈ والی. اس طرح سے ہزاروں کتابیں ہیں. تو ان کو جب ان کی اسٹڈی کریں گے تو بہت آسانی سے ہم سمجھ پائیں گے کہ آج کے زمانے میں کس طرح سے ہم اس کو ایک انسٹیٹیوشن کا روپ دے سکتے ہیں. Next question is from Farida Khanam. She says that dawa work is such a big task that we cannot accomplish it without divine succor. So what are the conditions for receiving this divine help? میں سمجھتا ہوں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی پہ اس کا آنسر موجود ہے. سورہ صف کی آیت جو پڑھی تھی آپ کے سامنے، 61 چیپٹر 61 کی آخری آیت. میں نے کہا تھا اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم ہو جاؤ مسیح کے فالوورس کی طرح، جن کو مسیح نے پکارا کہ اے میرے فالوورس تم میری مدد کرو خدا کے راستے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم مددگار بنتے ہیں آپ کے. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے مدد کی ان کو اور وہ غالب ہو گئے اپنے دشمنوں پر. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ.
اس کے معنی کہ دعویٰ ورک جو اپنے آپ میں خدا کی مدد کو کھینچ لاتا ہے. دوسری جو مدد نہیں, اگر مدد ہوتی, 200 سال سے مسلمان لڑ رہے ہیں, اگر مدد ہو گئی ہوتی اب تک کامیاب ہو جاتے, لڑائی ختم ہو گئی ہوتی. 200 سال سے وائلنس یعنی وہ جاری ہے, جہاد جاری ہے 200 سال سے. لیکن ہر مسلمان کی زبان کیا کہتی ہے کہ ہم گھرے ہوئے دشمنوں سے. تم کیوں گھرے ہو, دشمن گھرے ہوئے ہو, جب قرآن کی آیت کہتی ہے کہ دشمن ختم ہو جائیں گے, دشمن تم غالب آ جاؤ گے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. تو دعویٰ ورک سے دوسروں پر غلبہ ملتا ہے, پولیٹیکل ہنگاموں سے نہیں. یہ آیت کھلے طور بتاتی ہے کہ پولیٹیکل ہنگامے یا وائلنس, ان سے آپ کو اپنے مخالفین پر غلبہ نہیں ملے گا, دعویٰ ورک سے ملے گا. دعویٰ ورک کیجیے اور خدا کی مدد آپ پر ٹوٹ کر اتر پڑے گی. لیکن دعویٰ ورک کی شرط یہ ہے کہ لڑائی کو چھوڑ کر, نفرت کو چھوڑ کر یہ کام کیا جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کرسچن کے بارے میں قرآن میں ہے, حدیث میں ہے کہ ان کے اندر رافت اور رحمت ہے, یعنی اپنے مدعو کے لیے نرمی, اپنے مدعو کے لیے کمپیشن, اپنے مدعو کے لیے پیسفل رہنا, آدمی مدعو کی ذاتیوں پر ٹالریٹ کرنا, یہ ان کے اندر ہے. تو دعویٰ ورک کی شرط ہے کہ ہم اس میتھڈ کو اپناتے ہوئے دعویٰ ورک کریں, تو پھر خدا کی مدد لازماً ہمارے پاس آ جائے گی. Next question is from Imran. He says that according to history, every community was granted some special quality. For example, Jews were granted promised land, intelligence, and prosperous thinking. As a result, the Christians became lenient and full of compassion. Is there any special quality which comes inherently to Muslims also? دیکھیے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے, سب سے asset ان کا ہے, asset وہ ہے یعنی unaltered religion. یعنی خدا نے جو دین بھیجے ہزاروں سال سے, دوسرے امتوں میں بگاڑ آ گیا, کسی کے پاس بھی خدا کا دین اپنے پیور شکل میں باقی نہیں ہے. ہر جگہ بگڑا ہوا ہے, ہر جگہ بگڑا ہوا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں محرف شکل میں ہے. صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا, کوئی چینج نہیں ہوا, جو ابھی بھی اپنی پیورٹی کو, اپنی اوریجنلٹی کو باقی رکھے ہوئی ہے. سب سے بڑا ایسٹ مسلمان کا یہ ہے. ایسٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے انسان کے نیچر کا کاؤنٹر پارٹ ہے. یعنی اسلام کی جو میسج ہے آلریڈی آپ کے اندر انٹرووین ہے, ہر آدمی کے اندر. نیچرل ریلیجن کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہر آدمی کا پہلے ہی سے ریلیجن ہے. اسی لیے میں نے ایک عرض کیا تھا, ایک مثال کہ گیری ملر امریکہ کا ایک شخص ہے, ابھی زندہ ہے وہ, اس نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں اپنا مذہب بدل دیا؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ آئی واز ناٹ کنورٹیڈ ٹو اسلام, آئی واز ریورٹیڈ ٹو مائی اون برتھ رائٹ ریلیجن. کہ میرا جو مذہب پہلے سے تھا بائی نیچر, اسی کو میں نے اڈاپٹ کر لیا. تو آپ غور کیجئے کہ جو ریلیجن ایسا ہو, یہ کوالٹی اس کے اندر ہو کہ پہلے ہی سے لوگ وہی چاہ رہے ہیں اسی چیز کو, اس سے طاقتور ریلیجن کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرشین شاعر کی یہ لائن بہت ہی صحیح فٹ آتی ہے اس کے اوپر کہ ہما آہوان سہرا سر خود نہاد برکب بامید آ کے روزے بشکار خواہ آمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل کے سارے ہرن اپنا سر ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کوئی ہنٹر آئے ان کا شکار کر لے. اس سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ Next question is from Najma Siddiqui. She says that while interacting with people, we come across people who say that to what extent do we need to be patient?
For example, in a situation like Godhra, or they also say that what is the limit of patience? دیکھیے گودھرا والی بات کو میں چھوڑتا ہوں, وہ لمبی بات ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی مسلم رپورٹیں آئی ہیں وہ شروع کرتی ہیں اسٹوری کے سیکنڈ ہاف سے. اسٹوری کے فرسٹ ہاف کوئی نہیں بتاتا. اس طرح گودھرا کوٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ بس ہندوؤں نے یونیلیٹرلی ظلم کر ڈالا. میں اس کو صحیح نہیں مانتا. اس اسٹوری کا صرف سیکنڈ ہاف رپورٹ ہوا اردو مسلمانوں کے اخباروں میں, مسلم میڈیا میں, اور فرسٹ ہاف رپورٹ نہیں ہوا ہے. لیکن اس چیپٹر کو نہیں کھول رہا ہوں میں اس وقت. جنرل بات یہ ہے کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ صبر کو عبادت نہیں سمجھتے, صبر کو پیسیوٹی سمجھتے ہیں, بزدلی سمجھتے ہیں. بیسک بات یہ ہے, کوئی مجھے آج تک مسلمان ملے ہی نہیں اپنی پوری عمر میں جو یہ کہہ سکے کہ صبر ایک عبادت ہے. اسے مسلمانوں کے سائیکے یہ بات آئی ہی نہیں کہ صبر ایک عبادت ہے. حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بلا حساب انلمیٹڈ اجر دیا جائے گا, انلمیٹڈ ریوارڈ دیا جائے گا. جو چیز ریوارڈیبل وہی تو عبادت ہے. آپ غور کیجئے, جو چیز ریوارڈیبل ہے وہی تو عبادت ہے. تو فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. تو ابھی کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے یہ سوال کیا انہوں نے, تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ غور کیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کا بہت ثواب ہے. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کا بہت ثواب ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعہ کی نماز کی اذان ہوتی ہے. جمعہ کی نماز کی اذان بلند ہوتی ہے, آپ سنتے ہیں اس کو, تو آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ دوڑو دوڑو دوڑو, بہت بڑے ثواب کمانے کا وقت آ گیا. آپ دوڑ کر مسجد جائیں گے اور ثواب کمانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ جب ایک شخص آپ کے دل کو پرووک کرتا ہے تو وہ بھی تو اذان ہے. وہ کوئی صبر کب کریں گے آپ؟ اب میٹھا میٹھا شہد کوئی پلائے گا تو آپ صبر کریں گے؟ آپ کوئی آپ کو لنچ اور ڈنر دے تو آپ صبر کریں گے وہاں پر؟ اس صبر تو کرنے کا موقع جب آپ کو کوئی پرووک کرے, کوئی غصہ دلائے, کوئی تکلیف پہنچائے, اس کے معنی ہے کہ وہ موقع صبر کی اذان کا موقع ہوتا ہے, سب سے بڑے ریوارڈ کی اذان کا موقع ہوتا ہے. جب بھی آپ کو یہ وقت آئے کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے, کوئی آپ کو پرووک کرے, کوئی آپ کو غصہ دلا دے, تو اگر آپ سچے یقین کرنے والے ہیں اس آیت پر, تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ارے یہ تو سب سے بڑے ریوارڈ کا ٹائم آ گیا, یہ تو عبادت صبر کی اذان ہو گئی. اور ہم صبر کر کے سب سے بڑا ریوارڈ لیں. جس آپ سوچتے ہیں جمعہ کے لیے کیا ہم جمعہ پڑھ کے سب سے بڑی عبادت کا ثواب لیں, آپ کو سوچنا چاہیے کہ سپر عبادت, کہ جب آپ کے دل کو چوٹ لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اذان ہو گئی ہے صبر کی عبادت کی, اور ہم صبر کر کے سپر عبادت کریں, صبر کریں, سپر عبادت کریں, تاکہ ہم سپر ریوارڈ ہمیں مل سکے. یہ قرآن سے ثابت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صبر کو لوگ بزدلی سمجھنے لگے. صحیح کیسی عجیب و غریب بات ہے. جو بات نہ قرآن میں لکھی ہے نہ حدیث میں لکھی ہے, وہ نکال لیا خود ہی خود. جب صبر کو بتایا گیا صبر اور ریوارڈ, تو آپ اس کو بزدلی کیوں کہتے ہیں؟ نماز کو بزدلی کہیے, حج کو بزدلی کہیے. یہ ہے تحریف, بدل دینا. کہ قرآن تو کہتا ہے کہ صبر سب سے ریوارڈیبل عمل ہے, آپ کہتے ہیں کہ بزدلی ہے. یہ تو قرآن سے بغاوت ہے. تو بہرحال میں پوری یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جب وہ لمحہ آ جائے جب صبر کرنا پڑتا ہے, تو سمجھ لیے کہ اذان ہو گئی سپر عبادت کی, اور سپر عبادت کر کے اب ہم اس قابل ہو گئے کہ سیدھے جنت میں جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسلام کی تعلیم ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے.